السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا اونٹ کا پیشاب پینا اسلام میں حلال ہے یا حرام؟ دوستو، ایک منکر قرآن، روایت پرست، اس کا نام ہے کیسر احمد راجہ۔ یہ ملحدین سے مناظرے کرتا ہے نا، ہے روایت پرست ہے، اور پھر مار بھی کھاتا ہے ان سے، کیونکہ وہ روایات کو پکڑتے ہیں تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اس کی ایک پرانی ویڈیو میں نے دیکھی اور ایک ملحد کا بیان دیکھا کہ دیکھو اونٹ کا پیشاب اسلام میں حلال ہے۔ پہلی بات ہے، اسلام نام ہے اس کا، قرآن کا، یہ ہے اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی نا، جب دین کمپلیٹ ہوا، صرف اور صرف قرآن تھا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ تو 200-250 سال بعد آئی ہیں۔ قرآن کے اسلام میں اونٹ کا پیشاب حرام ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم روایت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دوستو، سنن ابن ماجہ 3503، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس قبیلہ کے کچھ لوگ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اونٹوں کے پاس جا کر ان کے دودھ اور پیشاب پیتے تو اچھے ہو جاتے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اونٹ کا پیشاب پینا، اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ روایت رسول اللہ کی طرف۔ کیسر صاحب، یہ آپ کی خدمت عالیہ میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ کیسر صاحب، انسان کی جو لائن نہ ہو نا، ادھر اس کو نہیں جانا چاہیے۔ ایک رکشے والا ہے، رکشے والے کو آپ جہاز میں بٹھا دو گے وہ تو نہیں اڑا سکتا۔ اللہ کے بندے، آپ کی یہ لائن ہی نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ سند کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کیا علتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہماری فیلڈ ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور یہ اسلام میں ہے۔ کہاں ہے اسلام میں یہ؟ ابھی میں یہ روایت پڑھ لوں پھر میں آتا ہوں۔ دوستو، بخاری کی روایت ہے 5686، حضرت انس سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، یعنی راس نہ آئی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ چرواہے کے پاس چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں، اور ان کا دودھ پئیں۔ چنانچہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے چرواہے کے پاس چلے گئے، اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا، تبھی وہ تندرست ہو گئے۔ جس طرح کہ پچھلی روایت میں ہے کہ آپ نے کہا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو نبی علیہ السلام کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔ دوستو، یہ ہے وہ روایت جس کو لے کے منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ روایت صحیح ہے، اونٹ کا پیشاب پینا اچھی بات ہے، اس سے صحت اچھی ہوتی ہے، بندہ تندرست ہوتا ہے، ایک گلاس روزانہ عمر بھر توانا کہتے ہیں روز ایک گلاس پیو، نہ سر درد، نہ پیٹ درد، نہ کوئی اور درد ہیں۔ روایت پہ جرا کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا، یہ جو بندہ ہے نا کیسر احمد راجہ، ملحدین کو رد کرتا ہے، روایت پرست ہے، منکر قرآن ہے، اس نے اس کا فائدہ بتایا
کہتا ہے کہ میڈیکلی لیب میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو شخص اونٹ کا پیشاب پیے گا اس کا زخم جلدی بڑھ جائے گا. تو کہتا ہے کہ جو ہمارا مدافعتی نظام ہے، ڈیفینسو سسٹم ہے ہمارا، وہ بھی فعال ہوگا، اچھی طرح کام کرے گا جب آپ اونٹ کا پیشاب پیو گے، اور آپ کی باڈی جلدی زخم کو بھر دے گی. کس کی برکت سے؟ اونٹ کا پیشاب پینے سے. حضرت اگر یہ بات ہے، سور کا یعنی خنزیر کا پخانہ، اس کے بارے میں بھی دوستو آپ کے سامنے ویب سائٹ آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی جو مغرب کے سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خنزیر کا پخانہ سمجھ رہے ہو نا، گندگی، اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں آپ اگر کھیتی میں ڈالو گے نا تو جو کیا کہنا چاہیے پیداوار ہے اچھی ہوگی. 1000 پاؤنڈ یعنی 500 کلو لگ بھگ، وہ آپ اگر پخانہ ڈالو گے اس کا خنزیر کا تو کیلے کے درجنوں درخت لگ سکتے ہیں. اندازہ کرو. اب جو بھی خنزیر کے فرٹیلائزر سے وہ جو کیلا نشو نما پائے گا، وہ کیلا جو بھی بندہ کھائے گا بولے گا یمی بولے گا واہ واہ کیا پاورفل ہے، کیا ذائقہ ہے. کیسر صاحب، منکرین قرآن، روایت پرستو، مغرب کی طرف جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. اس کی طرف آؤ، اس کی. مغرب کے سائنسدان پتہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کو پیچھے والی جگہ سمجھ رہے ہو نا، وہاں سے بھی مباشرت کروانی چاہیے اپنے شوہر سے. اس سے پلیجر زیادہ ملتا ہے، زیادہ مزہ آتا ہے. یہ مغرب کے سائنسدان کہتے ہیں. آپ گوگل میں لکھو. میں وہ لفظ، خواتین بھی دیکھتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، آپ خود گوگل میں سرچ کر لو، سائنٹسٹ لکھ کے نا آگے لکھ دو، آ جائے گا، سارا آ جائے گا. تو کیا آپ لوگ یہ فتویٰ دو گے کہ ہاں جی چونکہ مزہ آتا ہے تو ہم یہ بھی کام کریں؟ کون کہہ رہا ہے؟ جی مغرب کے سائنسدان کہہ رہے ہیں. اللہ کی مانو، کسی بشر کی نہیں. اللہ کی مانو، اللہ کی. یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ اس کی سند حضرت انس تک تو ٹھیک ہے، کئی تابعین نے بیان کی ہے، لیکن روایت ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ روایت غریب ہے. اس کے اندر 2 مسئلے ہیں روایت میں. پہلا مسئلہ، روایت غریب ہے. غریب روایت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی طبقے میں، کسی بھی گروپ میں صرف ایک بندہ بیان کر رہا ہے. صحابہ کا گروپ، ان کے اسٹوڈنٹس، تابعین کا گروپ، اگر ایک بندہ رسول اللہ سے منسوب روایت بیان کر رہا ہے اکیلا بیان کرنے میں، ایسی روایت کو کہتے ہیں غریب روایت. اور غریب روایت کو محدثین بھی نہیں مانتے. احمد بن حنبل نہیں مانتا، آپ کا ابراہیم نخعی نہیں مانتا، آپ کا امام عبد الرزاق احمد بن حنبل کا ٹیچر وہ بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے غریب روایت شر ہے، شر. اب بتاؤ. دوسرا مسئلہ، امام طحاوی اہل سنت کا عالم محدث، اس نے اپنی صحیح سند سے، جو اہل حدیث کے مطابق صحیح سند ہے، حضرت عائشہ سے نقل کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان دونوں کو رسول اللہ کی حدیث کا کیا پتہ، یہ تو بچے تھے. وہ دونوں کون ہیں؟ حضرت ابو سعید اور یہ حضرت انس. حضرت انس پر تو حضرت عائشہ نے بات کی ہے کہ یہ تو رسول اللہ کی اس وقت بچے تھے، انہیں کیا پتہ رسول اللہ کی حدیث کا. اب یہی اس روایت کے اندر ہے. اب بتاؤ، روایت گئی. ایک تو غریب ہے، دوسرا حضرت عائشہ کی تنقید جرح. کیسر صاحب یہ ہماری لائن ہے، کون سی سند کیا ہے یہ ہم بتائیں گے. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ نے تو زندگی میں سنی بھی نہیں ہوں گی. اللہ کے بندے، جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کا کیا تعلق ہے اس چیز میں؟ آنکھوں کا ڈاکٹر
وہ اگر یہ کہے کہ میں ہڈی کا آپریشن کروں گا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کی اللہ کے بندے علیحدہ فیلڈ ہے، یہ ہماری فیلڈ ہے۔ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، غریب روایت یا حضرت عائشہ کی جرح، آپ کو پتہ تھی؟ آپ کو تو الف بے بھی نہیں پتا۔ دوستو، قرآن کے مطابق اونٹ کا پیشاب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حلال ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے، منکرین قرآن روایت پرست صحیح البخاری کو ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے حلال ہے۔ ہمارے لیے جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے خبائث، گندی چیزیں حرام ہیں۔ پیشاب گندی چیزوں میں سب سے ٹاپ پر سر فہرست ہے۔ سوچو اگر یہ پیشاب میں شفا ہوتی، ہاں، تو اونٹ یا کوئی بھی چیز اس کو جسم سے باہر نکالتی نا۔ پیشاب کو باڈی اسی لیے نکالتی ہے کہ باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اونٹ کا بچہ کبھی بھی بیمار نہ ہوتا۔ جب بھی اس کے پیشاب کرتے، جب بھی ماں اس کی اونٹنی پیشاب کرتی، اونٹ کا بچہ پیشاب پیتا، شفا پاتا، آپ کی روایت کے مطابق۔ عقلی دلیل۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی تھی، باری مقرر تھی پانی پینے کی۔ اس زمانے کے لوگوں نے یہ تو نہیں کہا۔ اگر اہل علم میں، اگر متقدمین میں، پچھلی شریعتوں میں اگر اونٹ کا پیشاب جائز ہوتا تو اس زمانے کے لوگ بولتے ٹھیک ہے، ہمیں اونٹنی کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پانی پیے گی، پیشاب کرے گی، ہم اس کا پیشاب پیئیں گے، اونٹنی کا پیشاب شفا ہے، ہم پیئیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ بلکہ دوستو اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہ روایت ہے اصول کافی میں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے، یعنی رسول اللہ نے حکم دیا، اندازہ کرو۔ بلکہ اہل تشیع کے جو مختلف قرب الاسناد ایک کتاب ہے، روایات کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی امام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جس بھی چیز کا، اس کا ہم پیشاب بھی پی سکتے ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی آپ گائے کا پیشاب بھی پی سکتے ہو۔ آپ پھر ہندوؤں کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ گاؤں موتر کیوں بولتے ہو آپ کے ہاں بھی تو جائز ہے، روایت پرستو۔ تم اور ہندو دیکھو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہو، تم اور ہندو دیکھو ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے ہو۔ اس قرآن کو تم لوگوں نے چھوڑا، دیکھو اس کو چھوڑنے کی سزا۔ ہندو بھی گاؤں موتر پیے گا، تم بھی پیو گے۔ تم لوگوں میں مزے، صبح گاؤں موتر، شام کو اونٹ موتر، ہیں ورائٹیز۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض لوگ صبح کوک پیتے ہیں، شام کو سرنپ پیتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یہ کبھی گاؤں موتر، کبھی اونٹ موتر۔ دنیا میں تم لوگوں کے لیے اللہ نے موتر لکھا ہوا ہے، پیشاب لکھا ہے۔ آخرت میں انشاءاللہ ذلت کا عذاب ہے، اور پیپ اور پیشاب ہے آخرت میں بھی۔ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ اللہ نے خبائث کو، اللہ نے کہا ہے کہ طیبات کھاؤ، جو اچھی چیز ہے، طیبات کی نشانی جو جسم انسانی کے لیے فائدہ مند ہے، اور خبائث جو جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کے بندو، پیشاب کسی کے لیے شفا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو کیا کہنا چاہیے، ایک کچرا ہے جو باڈی جسم سے باہر نکالتی ہے۔ دوستو، جو لوگ پیتے ہیں انہیں پینے دو، ان کے لیے دنیا میں بھی پیشاب ہے، آخرت میں بھی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن تھاما ہے، اگر آپ نے تھاما ہوا ہے آپ کو مبارک ہو۔ دنیا میں مزے کی مشروب پیو، حلال دودھ شدھ پیو، ہاں لسی پیو، جنت میں بھی انشاءاللہ دودھ ملے گا، نہریں، لائن لگی ہوگی۔ ان کے لیے ادھر بھی پیشاب ہے، ادھر بھی پیشاب ہے، انہیں پینے دو۔ ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے۔ میں نے یہ نیا چینل بنایا ہے، ٹھیک ہے، جاتے جاتے اس کو بھی سبسکرائب کرو، اس کا لنک میں نیچے دوں گا کمنٹس میں، ٹھیک ہے، شیئر ہو جائے۔ قرآن جیسا، میرے پیارے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے 2 نمبر راوی،
کوئی شے ہی نہیں. قرآن زندہ باد.